أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن اللہ کان علیما حکیما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11. یہ ترکے کے بارے میں، میراث کے بارے میں آدھے صفحے کی ایک آیت ہے، اور اس میں حصے بیان کیے گئے ہیں جو ہر انسان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور دو باتیں اور اس میں بیان کی گئی ہیں، ایک وصیت کے بارے میں اور دوسرا مرنے والے کے قرض کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تینوں اہم مسائل کیا ہیں، پھر میں انشاءاللہ ترجمہ کر دوں گا خالی. سب سے پہلی چیز جو اس میں کہی گئی ہے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی مر جائے تو پہلا کام کیا کیا جائے. تو اس کے اوپر جو قرض ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، کسی سے کوئی پیسے لیے ہو تو اس کے مال سے پہلے وہ قرض دیا جائے، کسی سے کوئی کام کرایا ہو تو اس کی مزدوری دی جائے، کسی سے وعدہ کیا ہو تو وہ پورا کیا جائے. یعنی جس شکل میں بھی کسی کا حق اگر اس پر ہے تو پہلے وہ حق اور وہ رائٹ، وہ قرض، وہ اسے واپس کرنا ہے. یہ پہلا کام، یعنی اس کے کفن دفن میں جو خرچ ہوا اس کے بعد کی بات ہے. دوسرے نمبر پہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ اگر ماں باپ نے کوئی مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو تو وہ وصیت پوری کی جائے گی اس کے مال میں سے. یہ سب حصہ لگانے سے پہلے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرض سے پہلے بھی اس کو کیوں بتایا؟ اس کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ انسان پر اس کی دولت کا سب سے زیادہ حق خود اس کا ہے، اس کے بچوں کا، اس کے بھائیوں کا بعد میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا میسج دینا چاہتا ہے کہ تم جو مال چھوڑ کے مر جاؤ گے، جو تمہارے بچے، تمہارے بھائی بہن لے لیں گے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہو گیا. تم اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے لیے، اب قبر میں تم پڑے ہو، تمہارے پاس کوئی کچھ نہیں بھیج رہا، آخرت میں چلے گئے خالی ہاتھ ہو. یہاں سے کچھ انتظام کر کے جاؤ، صدقہ جاریہ کر کے جاؤ، کچھ مسجد بنا دو، کچھ یتیم خانہ بنا دو، کوئی ہاسپٹل کھول دو، کوئی غریبوں کے لیے کچھ انتظام کر دو، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا صدقہ جاریہ وہاں پہنچتا رہے. ورنہ جو لے لے گا
وہ تم کو دینے والا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال خود ہماری فیملی میں میں نے دیکھا۔ ایک صاحب ہیں، ان کی ماں نے لاکھوں کی جائیداد چھوڑا اور ماں نے وصیت کی کہ میرے لیے مدرسے میں ایک روم بنوا دینا۔ انہوں نے لاکھوں کا گھر بنوایا، لاکھوں روپے اپنے بچوں کو دیے، لیکن آج تقریباً 30 سال ہو گئے، 30 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوا ہوگا، اپنی ماں کے لیے ایک روم مدرسے میں نہیں بنوایا، حالانکہ پہلا کام تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ ہر جگہ یہ ورڈ آتا ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد یہ تقسیم ہوگا۔ تو انسان کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سے میں نے سنی، تب سے میری وصیت میرے تکیے کے نیچے رکھی رہتی، تیار رہتی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وصیت لکھ کے رکھا ہے؟ اچھا، وصیت کی بات تو بعد میں آتی ہے، اپنی زندگی میں ہم نے کیا کیا اپنے مرنے کے بعد کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت زور دیا ہے، قرضہ اور وہ۔ اب دوسری چیز آئی، تیسری چیز، ترکہ تقسیم کیسے ہوگا؟ 6 لوگ ایسے ہیں جن کو ہر حال میں ملنا ہے۔ نمبر 1، مرنے والے کے ماں باپ، بلکہ نمبر 1 پر تو اولاد ہیں، بیٹے اور بیٹیاں۔ نمبر 2 پہ ماں باپ، اور نمبر 3 پر بیوی یا شوہر۔ بیوی مری ہے تو شوہر کو حصہ ملے گا، شوہر مرا ہے تو بیوی کو حصہ ملے گا۔ کتنا کتنا ملے گا؟ تو اگر مرنے والے کے، اس آیت میں جو بیان ہوا ہے وہ صرف ماں باپ کا ہے اور بیٹا بیٹی کا حصہ ہے، باقی شوہر بیوی کا اگلی آیت میں۔ اگر ایک آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جائیداد کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 6 حصوں میں۔ چھٹا حصہ جو ہوگا وہ ماں کو ملے گا اور اتنا ہی باپ کو بھی ملے گا۔ فار ایگزامپل، چھٹا حصہ 1 لاکھ ہوا تو اس ٹوٹل جائیداد کا 1 لاکھ ماں کو دیا جائے گا، 1 لاکھ باپ کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس ٹوٹل جائیداد کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 8واں حصہ جو ہے وہ بیوی کا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اب اولاد کا کتنا ہوگا؟ تو اوپر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو 2 حصہ بیٹے کو ملے گا اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ فار ایگزامپل، اگر ایک باپ 3 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے اور ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں، سوری، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 2 لاکھ ملے گا اور بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ۔ اگر مرنے والے کے 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو مرنے والے کی جائیداد کا 2/3 ملے گا۔ فار ایگزامپل 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا ہے اگر، اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اسے، ان بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ مل جائے گا۔ باقی 1 لاکھ میں اس کے جو دوسرے وارثین ہیں، ماں باپ ہیں یا بھائی بہن ہیں، ان میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر باپ موجود ہے، یاد رکھیے یہاں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصے لگائے ہیں اس میں ایسا ہے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار حقدار نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر میرا بیٹا موجود ہے اور میرا انتقال ہو گیا تو میرے پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، میرے بیٹے کو ملے گا۔ میرا انتقال ہو گیا، میرے باپ ہیں اور دادا ہیں تو کس کو حصہ ملے گا؟ باپ کو ملے گا، کیونکہ باپ مجھ سے قریب ہے، دادا دور ہے۔ اسی طرح سے میری اولاد اگر ہے تو بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ میرے سے کیا ہے؟
زیادہ قریب ہے، یہ اصول ہے۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ اس کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی کل جائیداد کا، کل پراپرٹی کا آدھا حصہ اسے دیا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتوں کے ذریعے کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہم ترجمہ دیکھیں گے اس کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں بہت تاکیدی حکم دیتا ہے۔ کیا حکم ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کا ڈبل حصہ ملے گا، اور اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کو کل جائیداد کا 2/3 ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو فلہ النصف، اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور اس کے ماں باپ کو، مرنے والے کے ماں باپ کو، دونوں کو 6واں حصہ ملے گا، 1/6۔ اگر اس کی اولاد ہو تو، چاہے بیٹا اور بیٹی ہو، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو پھر ماں کو کیا ملے گا؟ 1/3 ہو جائے گا، جو 1/6 تھا پہلے۔ اولاد ہے تو کتنا ملے گا؟ 1/6۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا؟ 1/3 ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، اور باقی 2/3 باپ کو چلا جائے گا۔ باپ نہیں ہے تو پھر دوسرے وارث ہیں۔ اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں، اگر اس مرنے والے کے بھائی ہیں تو ماں کو پھر 6واں حصہ ملے گا۔ یہ کب ملے گا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض دینے کے بعد یہ حصہ لگایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اللہ نے یہ حصے کیسے لگائے ہیں؟ ہمارا دماغ، ہماری عقل کبھی کبھی کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، آباؤکم، بعض لوگ اپنی زندگی میں بانٹتے ہیں نا، یا حصہ لگا کے بھی مرتے ہیں تو ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی کی آخری عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر کے، ظلم کی وصیت کر کے مر جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے پٹائی کھاتا ہے، مرتے مرتے اپنا انجام خراب کر کے جاتا ہے، دنیا کی محبت، بچوں کی محبت۔ اللہ تعالیٰ بولتا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ یا تمہارے بچے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کن سے تم کو زیادہ نفع پہنچنے والا ہے۔ معلوم ہے کیا؟ کون میرا زیادہ کام آئے گا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کبھی کبھی بچے گھر سے پیٹ کے نکال دیتے ہیں، ماں باپ سہارا دیتے ہیں، کبھی ماں باپ ظلم پہ اتر آتے ہیں، دوسرا کوئی سہارا بنتا ہے، بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے تم کو نہیں معلوم کہ کون تمہارا سب سے زیادہ نفع دینے میں تمہارے قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو بولا وہ چپ چاپ کرو، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فکس کیا ہوا حصہ، فرض کیا ہوا حصہ۔ جیسے نماز فرض ہے اس طرح سے یہ بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ملے گی، اسی طرح یہ وراثت کی تقسیم میں بھی اگر ظلم کیا، نا انصافی کی، تو اس کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی، اور قیامت کے دن سے دینا پڑے گا جس کو محروم کیا۔ اور وصیت میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، کس کو وصیت کی جائے؟ تو کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ نے متعین کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں، ہمارے رشتہ داروں میں۔ فار ایگزامپل، میرے بیٹے کی اگر کوئی بیوہ ہے تو بیوہ کو تو حق نہیں پہنچتا، یعنی بہو کو حق نہیں ہے، تو انسان وصیت کر کے مرے، لکھ دے اس کے نام سے کہ یہ بے سہارا دوسروں کے سامنے بھیک نہ مانگ۔ کوئی بھانجا ہے، کوئی پھوپھے زاد، خالہ زاد بھائی ہے، یا کوئی اور مستحق ہے، اس کے حوالے کر کے جائے
تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور اس کی ضرورت بھی. یا فار ایگزامپل پوتے کو حصہ نہیں ملتا. اگر میری زندگی میں اگر بیٹا مر گیا اور اس کی جگہ پر دوسرا بیٹا ہے تو پوتے کو حصہ نہیں جاتا، چونکہ اسلام کا اصول کیا ہے؟ جو قریب ہے اس کو ملے گا، دور کو نہیں ملے گا. تو اب کیا کرے انسان؟ اپنے پوترے یا پوتریاں جو بھی ہیں ان کے حق میں وصیت کر جائے، ان کو دے کر کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کیا کہا؟ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ نے اسے کیوں متعین کیے؟ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. اس سے زیادہ عقل تمہارے پاس نہیں. مجھے فکس کر دیا بھائی. اب اس کا انگلش میں ترجمہ دیکھتے ہیں. Allah instructs you concerning your children for male what is equal to the share of 2 females, and if there are only daughters 2 or more for them is 2/3 of one's estate, and if there is only one for her is half, and for his parent to each of them is 1/6 of one's estate if he left children. And if he had no children and only his parents inherit from him, then for his mother is 1/3. And if he had brothers or sisters, then for his mother is 1/6 after bequest he may have made or debt. Your parents or your children, you don't know which of them are nearest to you in benefits. These shares are an obligation imposed by Allah. Indeed, Allah is ever knowing, all wise. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ وراثت کا علم جاننا ہے. بیٹے بیٹیوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہن کا کتنا حصہ ہے اور وہ اسے ادا کرنا ہے. زندگی میں حصہ نہیں ہے، مرنے کے بعد ہوتا ہے. زندگی میں ہر انسان کو پورا اختیار ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر زندگی میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دینا ہے تو برابر دینا ہے. اس میں نا انصافی کرے گا تو وہ ظلم ہے. وہ دوسری حدیث میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قانون پر جو اس نے بہت تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے.